ایک قبرستان میں رات کے وقت ایک شخص ایک لاش کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نہایت نیک صفت انسان تھا، سو اس کے خواب میں ایک سفید پوش شخص آیا، آ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ فلانے قبرستان میں ایک شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ اور اپنے دربار میں مشیر خاص کے عہدے پر فائز کرو۔ بادشاہ نے اس کی وجہ جاننی چاہی تو خواب ٹوٹ گیا، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال اس نے اپنے سپاہی بھیجے اس مقام پر، تو وہ شخص واقعی اس گناہ میں مبتلا تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کے بندہ بوکھلا گیا، اس کو لگا کہ آج میری موت طے ہے، لیکن جیسے ہی وہ دربار میں پہنچا تو اس کو مشیر خاص کے عہدے پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا اور وہی سفید پوش شخص اس کے خواب میں دوبارہ آیا، تو بادشاہ نے فوراً ہی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کو اس عہدے پر فائز کرنے کی کیا وجہ تھی، تو اسے سفید پوش شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا گناہ سخت ناپسند آیا ہے، لیکن کیونکہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہے، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو عیش و عشرت میں ملوث کر دو تاکہ یہ کبھی اپنے گناہ پر نادم نہ ہو سکے، بلکہ اس کو لگے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے یہ سب چیزیں ملی ہیں، اور وہ خوش بھی ہوگا کہ مجھے جس گناہ پر سزا ملنی تھی اور مجھے اس گناہ پر یہ سب مل گیا، تو وہ اس بات سے بے حد خوش ہوگا۔ اس لیے جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت میں تمہاری سزا طے کر دی گئی ہے۔ آج ہم سب لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ اتنا کرپٹ ہے، اتنا غلط ہے، لیکن دیکھو اللہ نے تو اس کو سب دے دیا، اللہ بھی تو اس کو سب دے رہا ہے۔ آپ لوگ خود سوچے، اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو گناہوں کا موقع ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا، کسی مصیبت میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور ہم ان کو دیکھ کے اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، دماغ غیر شعوری طور پر سگنل دے گا اور دل کو ٹھیس پہنچے گی اور دل رونے لگے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ باز آ جاؤ، لیکن جب دوسری باری آئے گی اس چیز میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان مست ہو جاتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر والے نے کنیکشن کاٹ دیا ہے۔